صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سامعین کے قلوب کو منور و وجلہ فرمائیں. ایک مرتبہ استقبال میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کر لیں. سبھی حضرات رب کے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن والدین، جشن والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، رب کے بولیے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. رب کی کہہ سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار زور سے درود و پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، سبحان اللہ. شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا جیتے جی مر گیا، جو
جس نے میرے محمد سے پنگا لیا، جس نے میرے محمد سے پنگا لیا، نہ ادھر کا رہا ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، شان سرکار پر جس نے حملہ کیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اعلی حضرت نے جس پہ کرم کر دیا، اعلی حضرت نے جس پہ کرم کر دیا، وہ زمانے کا خطر رضا ہو گیا، زمانے کا خطر رضا ہو گیا۔ جس نے تاج و شریعت جس کو بھی ٹھکرا دیا، تاج و شریعت ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا۔ اور جی لگا کے کہہ سبحان اللہ۔ سو نشہ بس ایک واہ میں ہے، لیکن یہاں پر ہم سبحان اللہ کہیں گے، ہم نیکیوں کے حقدار۔ مولانا صاحب یہاں پر سبحان اللہ ہم کہیں گے تو نیکیوں کے حقدار ہو جائیں گے، ہمارے دامن سے گناہوں کو گھٹایا جائے گا اور نیکیوں کو بڑھایا جائے گا۔ تو آج کی شب ہم ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہے، ایک تو وہ ثواب مل رہا ہے، دوسرا ائمہ کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور تیسرا ثواب سبحان اللہ کہہ کر ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خراج بڑھا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہہ سبحان اللہ، اور جگہ کے کہہ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کی طرح آواز نہیں نکال سکتا، تھوڑا سا ہمارا گلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج آپ کو آواز نکالنا ہے اور تڑپ کے بولنا ہے۔ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مداح خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنے سے لے تو نہ شب پیدا جانا، رب یاد نصیب ربی نظر میں سے لے تو نہ شب پیدا جانا، علم یاد نصیب کبھی نظر رب یاد نصیب کبھی
درود شریف پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلى مبارک وسلم اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے اے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں گھر کی رونق ہے تو گھر کی زینت ہے تو گھر کی رونق ہے تو گھر کی زینت ہے تو گھر کی رونق ہے تو گھر کی زینت ہے تو گھر کی رونق ہے تو گھر کی زینت ہے تو اور رب کس قسم میری جنت ہے اے ماں نوازنا چاہتے ہیں تو وہ کاپی میں اپنا نام لکھتے ہیں اور جس رسم کے لیے بتایا گیا ہے تو جو بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں اور خوشو کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کاپی میں نام لکھ دیں تاکہ ہم بعد میں جو اختتام کی منزل پر پروگرام ہوگا انشاءاللہ تو ان کو آواز دے کر وہ رسم کو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشق ایک ایسی چیز ہے عشق ہو جانے کے بعد نہ تو چین آتا ہے نہ ہی سکون ملتا ہے نہ ہی تو نیند آتی ہے اور ہر ایک لمحہ اس صنم کے لیے یہ دل کرتا ہے کہ صنم اور ہم آمنے سامنے ہوں یعنی کہ روبرو یار ہو عشق ایک ایسی منزل ہے جس کی کوئی منزل نہیں عشق ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے نصیحتیں بھی ملتی ہیں اور دنیا کے عشق کی جو بساط ہے وہ فقط اتنی ہے کہ دنیا تک ہے ابھی آپ کے سامنے جو مدعا ہے خیر نام انس رضا نعت سرور کونین سنا رہے تھے میں دو جملے آپ کو بتا دوں آئیے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ڈاکٹر قاری علی احمد صاحب قبلہ ریحان قادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہندوستان کی گلی گلی میں جس نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا ہندوستان کی ہر ایک گوشے میں جس کی آمد ہوئی جس کے لب و لہجے نے تمام تر شاگردوں کی اتنی لمبی فہرست بنا دی ہے کہ اگر صرف شاگردوں کے نام سے ہی کسی محفل کو منسوب کیا جائے تو اس میں شاہجہان پور کے ڈاکٹر قاری علی احمد کا نام آئے گا اور سب سے اوپر جو نام استادوں میں رہے گا تو جناب ڈاکٹر قاری علی احمد صاحب کا کیونکہ ان کی آوازوں کو اور ان کی نعتوں کو سن سن کر لوگ شاعر بن گئے یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے آپ کے سامنے منبر رسول پر جلوہ بار ہے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا دیدار کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ ان سے
نعت و منقبت بھی سماعت فرمائیں گے اور ان کے انداز کو اور ان کی آواز کو بھی سماعت کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انس رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو نعت پڑھ رہے تھے تو ان کے ایک عشق کا جنون، ایک جنون ان کے اندر جاگ رہا تھا، اس جنون میں یہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ تھوڑے سے معذور ہے پیر سے بھی اور ہاتھ سے بھی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، نعت سرور کونین کی برکتیں ہیں کہ ان کا پیر نہیں چلتا تھا، یہ نعت سرور کونین پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، یہ برکتیں ہیں میلاد مصطفیٰ کی۔ تو اسی لیے ہر ایک غم کا مداوع ہوتا ہے، ہر ایک غم سے راحت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سننے اور سنانے میں، ہر ایک وہ گھر پاک ہو جاتا ہے جس گھر میں محفل میلاد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمارے آپ کے جو گھروں میں بچے ہیں بے شک ان کو دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کرائیں، لیکن دین کی وہ تعلیم ضرور حاصل کرائیں، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے بالکل، مگر سب سے پہلے اس کو نماز سکھائیے کسی حافظ سے۔ ہماری مسجدوں میں تمام تر ائمہ ہیں جو کبھی پیسوں کی خواہش نہیں کرتے ہیں، اگر ان کی خواہش ہوتی ہے تو فقط اتنی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس سے دوسرے لوگ سیکھیں، لیکن ہم اپنے ائمہ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے اگر بچے کو کوچنگ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو انگلش کے سبجیکٹ کے 500 روپے کے حساب سے دیتے ہیں، سائنس کے سبجیکٹ کے 500 کے حساب سے دیتے ہیں، میتھمیٹکس 500 دیتے ہیں، لیکن اگر کسی حافظ نے 500 روپے بتا دیے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے امام کی جو ہے وہ ادب اور رسپیکٹ نہیں کر سکتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی قسم، یہ صرف مولا ہے جو ان اماموں کو چلا رہا ہے، ورنہ 2000-3000 کی تنخواہ میں اس دور میں انسان کا کیا حال ہوگا یہ تو انسان ہی جان سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، وسعتیں، رفعتیں ہر اس شخص پر ہوتی ہے جو دین متین کی خدمت کرتا ہے۔ یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ اپنے محلے کے اماموں کو اگر کبھی بلائیں تو ان کو مسافے میں بھی کچھ جو آپ سے عطا ہو کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کسی مہمان جب ہمارے گھر آتے ہیں بچوں کو عطا کرتے ہیں تو ہم اسی طرح اماموں کو بھی عطا کریں، یہ ہم اپنا معمول بنا لیں۔ 10-20 روپے میں کچھ نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن اگر ہمارے 20 گھروں سے 20 روپے امام کو مل گئے تو اس کا الحمدللہ کام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے معمول بنائیں، کیونکہ ہمارے جب مسجد کے امام خوش نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کیسے کریں گے؟ شہر بہت بڑا ہے، سب سے پہلے اپنے پڑوس کے حالات کو سدھارا جائے، بہت بڑا شہر ہے، اور پھر ملک ہے، سب سے پہلے محلہ، محلے کے بعد میں شہر، شہر کے بعد میں ملک، ملک کے بعد میں دنیا۔ تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا اپنا انشاءاللہ یہ معمول بنانے کی کوشش کریں کہ جو بھی دین متین کی خدمت کر رہا ہے